اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حاضرین محترم سامعین گرامی قدر، نور ہدایت حق اور حقیقت بسلسلہ حیات امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد جاری و ساری ہے، اور جس میں حقوق میں انسان کے جسم کے حصے تعلقات جب اللہ نے ہمارے جسم کے حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں تو ہمارے آس پاس کے رہنے والے اٹھنے بیٹھنے والے کے لیے ایک زنجیر بنائی، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ایک حق ادا کرے، ایک فرض ادا کرے. حق اور فرض ادا ہوتا رہے گا تو کائنات منظم رہے گی. آپ حضرات کی خدمت میں جو گفتگو جاری و ساری تھی کہ انسان زبان سے کم از کم 200 گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، اس میں صریحتاً 30 تو بیان ہی کی گئی ہیں. اس میں میں نے آپ کی خدمت میں 8 چیزیں بیان کی تھی، اور اپنی 10ویں منزل پر 9واں پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ زبان کے ذریعے غنا، گانا، میوزک زبان کی آفتوں میں سے غنا ہے، برے شعر کہنا ہے، اور یقیناً تفسیروں میں ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُوا الزُّورَ، جھوٹی گواہی نہ دو. زور سے مراد غنا ہے، اور اس آیت میں من الناس من یشری لہ الحدیث لیضل علی سبیلہ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اس لیے میوزک کے آلات خریدتا ہے. بہت سے لوگ دکان کھول کے رکھتے ہیں تاکہ میوزک اور غنا، برائیاں، ناچ کود، اس میں وہ کام آئے، تاکہ لوگوں کے راہ خدا سے انحراف کریں، گمراہ کریں، الگ کر دیں. تو خاص طریقے سے غنا بہت بڑا گناہ ہے، میوزک سننا بھی اور میوزک گانا بھی ہے، چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو یا کوئی اسی طریقے سے ہو. گانا ہے، اور اس کی بہت زیادہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، ہجو کیا ہے، توہین کیا ہے. 10واں ہے بیجا مذاق اور مزاح کرنا. زبان کی ایک آفتوں میں سے ہے کہ انسان اپنے ہم لیول میں جتنا مذاق لمٹ میں ہو، جتنا برداشت کے اعتبار سے ہو، وہ مذاق جو اختلاف کا ذریعہ نہ بنے. حد سے زیادہ مذاق کو شریعت نے مذموم قرار دیا، برا قرار دیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اپنے بھائی سے مذاق نہ کرو، اور نہ اس سے حد سے زیادہ مزاح کرو، ایسا ہو کہ جو برداشت ہو سکے اور لمٹ میں ہو. ایک اور حدیث میں ہے کہ میں بھی مزاح کرتا ہوں لیکن حد سے زیادہ نہیں، اور حق بات کہتا ہوں. خود رسول خدا نے فرمایا مزاح کرنا مومن کی علامتوں میں سے ہے، ایک دوسرے مومن کو مسکرانا، لیکن ایسا نہیں ہنسا کے جھوٹی باتیں کہہ کے، توہین کہہ کے. مذاق میں بھی جھوٹ غلط ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مزاح جو ہے وہ جس کو کہا جائے کہ
کہ آپ کا دلچسپ واقعہ، ایک روز ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت میں آئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. یہ سن کر بوڑھی عورت رونے لگی. آپ نے فرمایا اس روز تم بوڑھی نہیں رہو گی بلکہ جوان ہو جاؤ گی. خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم انہیں باقرہ اور ایسی بنا دیں گے جیسے انہیں کسی نے چھوا ہی نہ ہو. ایسی عورت بنا دیں گے جنتی عورتوں کی. تو یہ رسول خدا نے مزاح کیا تھا. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں مذاق خندہ آور، مسکراتا ہوا چہرہ، اس کے نتیجے میں عقل ضائع ہو جاتی ہے. جو بہت زیادہ حد سے زیادہ مذاق کرتے ہیں ان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، چہرے سے نور چلا جاتا ہے اور اس سے انسان کا وقار بھی، عزت، رسپیکٹ، ادب، احترام ختم ہو جاتا ہے. 11 نمبر مذاق اور ہنسی، بس وہ ہنگامہ، ٹھٹولی پن جس کو کہا جائے، اس میں اگر انسان لگا رہے تو یہ بھی گناہ ہے، زبان کی آفتوں میں سے ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو، تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے مذاق نہ کرے. ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور جو مذاق اڑا رہے ہیں، اور نہ عورتوں کو دوسرے عورتوں کا مذاق اڑانا چاہیے. ممکن ہے وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان عورتوں سے بہتر ہوں، اور جو مذاق اڑا رہی ہیں اور ایک دوسرے پر لعن طعن، برا بھرا الزامات یہ سب لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو عیب، ان کے عیب کو تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برے القاب سے، برے ناموں سے یاد کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے. ایمان کے بعد کفر کا نام رکھیں. جو اس پر توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے. یہ سورہ حجرات آیت نمبر 13. آیت میں پہلی چیز جو بیان ہوئی ہے وہ مسلمانوں کی شخصیت کا احترام کرنا ہے. مسلمانوں کو فردی اور اجتماعی، پرسنل لائف یا اجتماعی لائف کے روابط میں ایک دوسرے کا احترام کو ملحوظ نظر رکھنا ہے. ہاں، وہ مادہ پرست، خدا شناس لوگوں کا طرز فکر کلی طور پر مختلف ہے. مادہ پرست شخصیت اور اس کے احترام کو خوبصورت چہرہ، متناسب اعضاء بدن میں منحصر سمجھتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا محور فکر انسان کے انسانی کمالات اور اخلاقی پہلو ہوتے ہیں. آیت کا یہ جملہ ہے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. قرآن مجید مذاق کا مخالف ہے، چونکہ انسان ایک دوسرے کے باطن، چھپی ہوئی چیز کے جذبات سے بے خبر ہوتا ہے، لہذا اس کی نظر میں وہی حقیقت انسان کے چہرے اور بدن کے لحاظ سے انسان ہے، کیونکہ دونوں یکساں برابر نظر آتے ہیں. لیکن کسی کی سوچ الگ ہے، کسی کی فکر الگ ہے، کسی کے خیالات الگ ہیں، کسی کا ٹینشن ہے، کسی کی خوشیاں، لائف الگ ہے. بظاہر چہرہ اور ہاتھ ہونا ایک کمال نہیں ہے. ذہن اور فکر، قوت برداشت، تحمل انسان کے اندر کتنا ہے. اور ممکن ہے بس شکل انسان کا مذاق اڑایا جائے، حالانکہ اگر اس کے انسانی ملکات اور کمالات آشکار ہو جاتے ہیں تو بھی اس کا مذاق نہ اڑایا جاتا. شخصیت کا معیار کچھ پنہا ہے اور غیر مرئی کام میں جو کام دکھائی نہیں دیتا، لہذا ظاہری اسباب کی بنا پر مذاق کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اب مذاق اڑانا، اکثر ہم لوگ ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کسی نہ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ نروس ہو جاتا ہے. تمسخر کرنے کے، تمسخر، مذاق اڑانا بہت نفسیاتی بیماری ہے. تمسخر اور مذاق کرتے ہیں جو شخصیت کے اعتبار سے ناقص ہوتے ہیں اور دوسروں کی توہین، تحقیر، حقیر کر کے اپنے نقص اور اپنے عیب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ
جن لوگوں کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. دوسروں کی اہانت کرنا، توہین کرنا اور انہیں شرمندہ ہونے سے لذت محسوس کرنا. بیچارہ شرمندہ ہوا، کسی کا پٹا پرانا کپڑا پہن لیا، الٹا کپڑا کسی نے پہن لیا اور اس کی اتنی توہین کی گئی کہ وہ بڑا شرمندہ ہو گیا، اور ہنسنے والے کو مزہ آ رہا ہے. شرمندہ ہونے سے لذت اندوز ہونے والے افراد کی طبیعت میں ایک قسم کی درندگی پیدا ہوتی، جانور پن پیدا ہو جاتا. اسے احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں یا میری باتوں سے اس کو توہین ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. بس دونوں میں یہ فرق ہے کہ درندے انسان کے جسم پر حملہ کرتے ہیں اور یہ لوگوں کی عزت آبرو کو نشانہ بناتے ہیں. جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں، ہنسانے کا کام کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ایک دن ایک مسخرہ ہنسی مذاق اڑانے والا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد امام کی ردا کو کھینچ لیا، آپ کے ردا کو دوست سے کاندھے سے اتار دیا. امام نے اپنی زبان سے کچھ نہیں فرمایا، لیکن لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے ردا چھین لی. امام نے معلوم کیا یہ حرکت کس نے کی تھی. عرض کیا ایک مسخرہ تھا، مذاق اڑانے والا، ہنسی. لوگ اس کے ساتھ زیادہ بیٹھتے رہتے ہیں نا، جو مسخرہ ہنسی مذاق کرے، بہت تھوڑی دیر اطمینان ہو گیا، خوشی ہو گئی. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسا کرتا ہے، امام نے فرمایا اس سے کہہ دینا ان اللہ یوما یسخر فیہ مبتولون، خدا کا ایک دن ہے، اس دن وہ لوگ گھاٹا اٹھائیں گے جو دوسروں کا مذاق اڑانے میں عمر گواتے ہیں. ایک دن وہ گھاٹے میں رہیں گے. ٹائم پاس ٹائم کہاں ہے؟ سب کا حساب ہونے والا ہے. کسی کے ہاتھ پاؤں، آنکھ ٹیڑھی ہے، کان ٹیڑھا ہے، منہ ٹیڑھا، ہاتھ ٹیڑھا ہے، ناٹا ہے، لمبا ہے، تو مذاق اڑاتے ہیں. بعض لوگ کسی وجہ سے ناقص اعضا ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہیں، تو اس کی وجہ اور کارن اور سبب ہوتے ہیں جو ظاہری صحت اور سلامتی سے محروم ہوتے ہیں. کبھی پیٹ میں ماں کے کچھ ایسی کمی کمزوری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے ایسی عبادتوں میں جب نطفہ ٹھہرنے کا وقت ہوتا ہے تو کیا تصورات ہوں، کیا خیالات ہوں، فکر کہاں ہو اور کس کی طرف دیکھنا چاہیے، کس کی طرف سے چہرہ ہٹا دینا چاہیے. معصومین نے ہماری اور آپ کی لغو باتیں بیکار نہیں ہیں. معصومین نے طور طریقے بتائے کہ صحیح طریقے سے ماں کے پیٹ میں جو بچہ آئے تو وہ کس اعتبار سے، پہلے کیا ہے. بڑا ہونے کے بعد تربیت نہیں کرنا ہے، شادی کے وقت انسان اپنی اولاد کی تربیت کرے، ایسی ماں کو تلاش کر کے لائے. اس کے بعد بھی جس میں پارٹ آف باڈی میں کوئی کمی کمزوری ہو تو صحت و سلامتی سے محروم ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ اگر کوئی مذاق کرتا ہے تو انہیں بہت دکھ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی وجہ نہیں ہے، یہ تو قدرتی چیز ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوں، آنکھیں ٹیڑھی ہوں، یا ایک آنکھ ہو، یا اور کوئی تکلیف ہو، ناٹا اور چھوٹا اور گورا اور کالا، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. تو میرا اس کو دکھ ہوتا ہے. ایک تو اس لیے کہ دوسرے انسان اس کی توہین کر رہے ہیں، اور دوسرے اس لیے کہ اس کے اندر ایک نقص پیدا ہوتا ہے. وہ خدا سے شکوہ کرے گا کہ اللہ یہ مجھے ایسا کیوں بنا ہے. حضرت علی علیہ السلام بارگاہ خدا میں دعا فرماتے ہیں اللہم اجعل نفسی اول کریما تنتزعها من کرائمی و اول ودیتہ ترجعا من وداع نعمتک عندی. اے اللہ، جو عظیم نعمتیں تم نے مجھے عطا کی ہیں ان میں سے پہلی نعمت، اولین نعمت جو تو مجھ سے سلب کرے، چھین لے، وہ میرا نفس اور جان ہو، تاکہ ہم اپنے نفس کے اعتبار سے کام نہ کریں. کوئی بھی نعمت ہم سے چھین رہا ہے تو میرے نفس کو چھین لے.
تاکہ وہ ہمیں بہکا نہ سکے، ہمیں غیر کی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ جو امانتیں تو نے میرے سپرد کیا ہے، حوالے کیا ہے، ان میں سے پہلی امانت جو تو مجھ سے واپس لے لے وہ میری حیات اور زندگی۔ کہتے ہیں نا اعضاء و جوارح میں کمی ہو جائے، مولا فرماتے ہیں پہلی چیز میرا نفس اپنے قبضے میں لے لے، اور جو امانتیں رکھی ان امانتوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میری حیات، میری زندگی کو تو اپنے پاس لے لے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں بارگاہ رب العزت میں فرماتے ہیں وَمَتَعْنِي بِجَوَارِحِي وَاجْعَلْ سَمْعِي وَبَصَرِي وَوَارِثِي وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ ظَلَمْنِي۔ پروردگار مجھے میرے تمام اعضاء سے بہرہ مند فرما، پارٹا پارٹی میرا مکمل ہو، میرے کان آنکھ میرے وارث قرار دے، یعنی مجھے آخری عمر تک اندھا اور ناقص اعضاء ہونے سے محفوظ کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزوں، بڑے احکام ہیں، اور یقیناً انسان اس کی طرف متوجہ ہو۔ 12 نمبر زبان کی خرابیوں میں راز کو فاش کرنا، کسی کے راز، کسی کا سر کو عام کر دینا، فاش کر دینا۔ زبان کی ایک آفت دوسرے کے راز کو فاش کرنا بھی ہے۔ شریعت نے راز فاش کرنے کی مذمت کی ہے، برائی کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے اور پھر رخ موڑ لیتا ہے تو سننے والے کے پاس امانت ہوتی ہے۔ ہم بولیں، سامنے والے نے سن لیا، وہ اس کے پاس امانت ہو گئی۔ رسول کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں فرمائے ایک دوسرے کی بات تمہارے پاس امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرو۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیانت یہ ہے، خیانت یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کا راز فاش کرو، کھول دو۔ اس نے مجھے بتایا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اپنا سمجھ کے بتا رہا ہوں، تم کسی کو نہیں بتاؤ۔ وہ ایک طریقے سے ابھی تک ہمارے راز ہمارے قیدی تھے، لیکن میں نے زبان سے کھولا تب اس راز کے قیدی ہم ہو گئے۔ 13 نمبر زبان کی خرابی، جھوٹا وعدہ کرنا۔ زبان کی آفتوں میں سے وعدہ کر کے اسے وفا نہ کرنا بھی ہے، یہ آفت ہے۔ کوئی بھی عالم ارواح میں وعدہ کیا ہے، زمانے میں وعدہ کیا ہے، بچے سے وعدہ کیا ہے، باپ سے وعدہ کیا ہے، بھائی سے وعدہ کیا ہے، ریلیشن میں وعدہ کیا ہے، معاشرے، سوسائٹی، کہیں بھی وعدہ کیا ہے، اگر وعدہ پورا نہیں کرتے یہ زبان کی آفت ہے۔ وعدہ وفا کرنا اللہ والوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن فرماتا ہے ایمان لانے والوں اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وعدہ انسان کے دین کا جز ہے، حصہ ہے، پارٹ ہے۔ خدا بند عالم حضرت اسماعیل کے صادق الوعد ہونے کی تعریف کی ہے، چنانچہ انسان نے اپنا وعدہ وفا کیا تھا، لہذا انہیں قرآن مجید میں اس نام سے یاد کیا گیا۔ سورہ مریم 54 نمبر۔ قول اور قسم میں جھوٹ، بات میں اور قسم میں جھوٹ بولنا، یہ بھی زبان کی آفت ہے۔ جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس سے انسان کی عزت آبرو کافور ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید حدیث میں جھوٹی بات کہنے اور جھوٹی قسم کھانے کی مذمت کی گئی ہے، برائی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی آیات اور روایات موجود ہیں، ہم ان میں سے بعض کو یہاں پہ صرف تحریر کرتے ہیں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ خدا سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے پروردگار میرے دل کو نفاق سے، میرے دامن کو زنا کی آلودگی سے، میری زبان کو جھوٹ بولنے سے پاک اور صاف رکھ۔
محجۃ البیضاء۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جھوٹ ایمان کی تباہی کا باعث ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا یہاں تک کہ وہ جھوٹ سے پرہیز کرے، خواہ جھوٹ سنجیدگی میں یا مذاق میں بولا جائے، دونوں طریقے کا گناہ ہے، سیریس یا مذاق میں۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا، اے اللہ کے رسول کیا مومن زنا کرتا ہے؟ فرمایا کبھی۔ فرمایا کبھی؟ عرض کی مومن چوری کرتا ہے؟ فرمایا کبھی کر لیتا۔ عرض کیا کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ ہو سکتا ہے مومن زنا بھی کر، معاذ اللہ، ہو سکتا ہے مومن چوری بھی کر لے، یہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی، لیکن مومن جھوٹ بولے یہ پیغمبر نے فرمایا ہرگز نہیں، ناممکن ہے، چاہے جھوٹ مذاق میں ہو چاہے سیریس۔ خداوند عالم فرماتا ہے جھوٹ کا بہتان تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ 473۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا تمام گناہوں کا ایک گھر میں اگر جمع کر دیا جائے اور اس کی کنجی ہے جھوٹ، یعنی اگر کسی نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا وہ تمام گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ جھوٹ اگر کسی کے پاس آ گیا تو یعنی ہر گناہ اس کے پاس آ گیا۔ جھوٹ کا سرچشمہ کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ رسول نے فرمایا جھوٹ بولنے والا اس نقص اور کمی کے باعث جھوٹ بولتا ہے جس کو وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس وجہ سے جھوٹ کا سرچشمہ نفس پرستی ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جھوٹ کے مقابل میں سامنے صداقت اور سچ ہے، جس کا تعلق نفس پر اعتماد، اپنے اوپر اعتماد اور بھروسہ۔ ایک روز حجاج نے ایک بڑی لمبی تقریر کی۔ ایک شخص نے بآواز بلند کہا نماز کا وقت ہو گیا، تقریر کا دامن سمیٹیے، نہ وقت تمہارے پاس ٹھہرے گا اور نہ خدا تمہارے عذر کو ایکسپٹ قبول کرے گا۔ اس بات پر حجاج کو بڑا غصہ آیا اور اس کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس کے عزیز و اقارب حجاج کے پاس گئے، درخواست کی کہ وہ پاگل ہے۔ حجاج نے کہا اگر وہ اپنے پاگل ہونے کا خود ایکسپٹ کر لے، قبول کر لے تو ٹھیک ہے، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ وہ لوگ قید خانے میں اس شخص کے پاس گئے اور اسے کہا کہ تم اپنے آپ کو پاگل ایکسپٹ کر لو، اعتراف کر لو، اس طرح تم رہا ہو جاؤ گے، آزاد ہو جاؤ گے۔ اس نے عرض کیا کہ خدا نے مجھے صحیح سالم اور عاقل پیدا کیا، میں دیوانہ نہیں ہوں، اپنے پاگل ہونے کا جھوٹا اعتراف ایکسپٹ کروں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے حجاج کو خبر دی، یہ کہتا ہے تو حجاج نے اس کے سچ کے اعتراف میں اس کو آزاد کر دیا۔ نمبر 15 زبان کی آفتوں میں سے ایک غیبت ہے، اور یہ ایسی برائی ہے جس کے برائی کرنے والا اسے برائی سمجھتا بھی نہیں۔ کبھی غیبت کرنے والا یا کرنے والی ایکسپٹ کرتی ہی نہیں کہ یہ غیبت ہے، ارے یہ تو حقیقت ہے، یہ تو دنیا جانتی ہے، وہ تو ظلم کرتے ہیں، یہ تو ایسا ہے تو ویسا ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف کیا ہوگا کہ اس کی برائیاں اپنے نامہ اعمال میں ہے، اپنی اچھائیاں اس کو دے دیتے۔ غیبت کرنا زبان کے آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ زبان کی 15ویں آفت، 15 نمبر کی آفت غیبت ہے۔ غیبت کی بحث شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی تعریف بھی، اس کا مطلب اور غیبت کہتے کسے ہیں۔ شہید ثانی نے کتاب الربیہ میں غیبت کی تعریف کی ہے، غیبت کو پہچان کروایا کہ غیبت کہتے کسے ہیں۔ کسی شخص کی موجودگی نہ ہو، کسی شخص کی
عدم موجودگی، جب وہ نہ ہو سامنے، اس طرح ایسی بات کی نسبت دینا جس کو وہ پسند نہ کرے. سامنے آدمی نہیں ہے لیکن اس کے پیٹھ پیچھے باتیں ہو رہی ہیں اور ایسی بات ہو رہی کہ جسے وہ پسند نہیں کرتا. عام طریقے سے معاشرے سوسائٹی میں اس بات کو عیب جانا جاتا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، اور کہنے والے کا مقصد بھی اس میں عیب اور نقص ثابت کرنا ہے. تو یہ بات غیبت، اس کے اندر برائی ہو اسی کو بیان کرنا جو اس کو برا لگے، وہ غیبت ہے. جو برائی نہ ہو اسے بیان کرنا یہ بہتان ہے، الزامات ہیں. لوگوں نے جناب ابو ذر سے غیبت کے معنی معلوم کیا تو انہوں نے جواب دیا اپنے مسلمان بھائی کے نہ ہونے، ان کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا اگر وہ سنے تو انہیں تکلیف ہو. شریعت اسلام میں غیبت کو حرام قرار دیا ہے. شیخ انصاری نے مقاصد میں کچھ دلیلوں کے ساتھ، اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں اور یقیناً اس بارے میں انسان کو آج معاشرے میں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. غیبت حرام ہے. اگر تمہیں بعض کی غیبت نہ کرے تو کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً یہ بات تمہیں پسند نہیں آئے. غیبت اس لیے برا کام ہے، برا عمل ہے کہ غیبت کرنے اور سننے دونوں میں مجبور اور بے دفاع انسان پر حملہ کرتا ہے. کہ سامنے ہو تو انسان کہے نہیں میں نے ایسا کیا ہی نہیں، جب وہ موجود نہ ہو تو اس کے پیچھے بات ہو. ایک تو یہ ایسے مردے کا گوشت کھاتا ہے جس میں کوئی حس حرکت نہیں ہے. دوسرا اس شخص کو اپنے حملے کا نشانہ بناتا ہے، جس کے اوپر حملہ کر دے، جو وہاں موجود نہیں ہے اپنے دفاع کرے. مسلمان اور ہم مذہب سگے بھائی کے مانند ہے، اس کی عزت آبرو اس کے گوشت کے مانند ہے. اس کی غیبت اور اس کی عزت پر حملہ آور ہونا اس کا گوشت کھانے کے مثل ہے. چونکہ وہ اس جگہ موجود نہیں ہے اور اس حملے سے باخبر نہیں ہے، لہذا اپنا دفاع اپنے آپ کو سیکور نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. قرآن مجید نے 4 چیزیں بتائی ہیں. مسلمان اور تمام ہم مذہب جو ایک مذہب کے لوگ ہیں اس سگے بھائی کی طرح ہے. ایک چیز اس کی عزت آبرو اس کے گوشت کی طرح ہے. 2 تیسرے اس کی غیبت کرنا اس کی عزت پر حملہ آور ہونا اس کا گوشت کھانے کے برابر ہے. 4 چونکہ وہ اس جگہ موجود نہیں ہے اور اس حملے سے باخبر نہیں ہے لہذا اپنا دفاع نہیں کر سکتا. گویا وہ اس مردے کے طرح ہے جس کو چیر پھاڑ کر رہا ہو اور وہ اف بھی نہ کہہ سکے. شاید امیر المؤمنین نے اسی وجہ سے غیبت کرنے والے کی عاجز قرار دیا ہے کہ غیبت عاجز اور کمزور کا حربہ ہے کہ جو سامنے سے لڑ نہیں سکتا، پیٹھ پیچھے باتیں کرتا. دوسری آیت جس سے غیبت کے حرام ہونے پر دلیل بیان کی جاتی ہے، جو مومن اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومن کے درمیان میں کسی برائی کو پھیلائیں اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، در حقیقت خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بہت سی چیزیں ہیں، اگر اس کی تفصیل میں جایا جائے تو بہت سی باتیں کھل کے سامنے آئیں گی. میرے عزیزوں، غیبت ہر عیب، برائی، بدی، یہ سب خراب چیز ہے. حمدہ اور لمدہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اگر کہ مبالغے کے مشہور اوزان پر نہیں ہے. پہلا مادہ حمدہ یعنی توڑنا، دوسرا عیب اور غیبت کرنا حمدۃ اللمدہ.
جہنم کے تخوے اس کے ہیں جس کی غیبت کرتا ہے، دوسرے کے شخصیت کو پاش پاش کر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اس لیے اس پر ہومزہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ لمزہ تومزہ سے مشق ہے، عیب جوئی اور غیبت کرنا۔ حدیث کے روح سے غیبت کا حرام ہونا، غیبت کے حرام ہونے کے سلسلے میں عام اور خاص طریقے سے یہ بات حدیثوں میں موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مسلمان کا خون اور مال اس کے عزت ہے، دوسرے مسلمان پر حرام ہے کسی کی عزت کو نیلام کرنا۔ فید کاشانی کہتے ہیں کہ جابر اور ابو سعید دونوں رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خبردار غیبت نہ کرنا، کیونکہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ کبھی آدمی زنا کا مرتکب ہوتا ہے اور پشیمان ہو کر خدا سے توبہ کرتا ہے اور خدا کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا اس وقت تک نہیں بخشا جائے گا جب تک وہ خود معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی۔ شب معراج، انس کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں ان لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو ناخون نیل سے اپنا چہرہ نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ لوگوں کی غیبت کر کے ان کی عزت اور آبرو کو برباد کیا کرتے ہیں۔ غیبت اور اس کا رد عمل اس دنیا میں ثابت اور مستقل قوانین میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جو کام بھی انجام دیتا ہے اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے، اس کا ایکشن ریاکشن ہوتا ہے۔ پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کے آواز لگانا صدا باز گش کا سبب ہوتا ہے، آواز پلٹ کے آتی ہے۔ توپ کا گولہ جتنی تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جاتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے نیچے آتا ہے، ایکشن ہوتا ہے۔ کھٹائی کا نام سن کر منہ میں پانی آتا ہے، املی کہہ دیا جائے، منہ میں پانی آ گیا نا۔ یہی عمل اور رد عمل چیز ہے جو سامنے آتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جن سے چشم پوشی کر لی گئی تھی، گھروں میں سنا تھا۔ فرمایا اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو نہ دل سے، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ان کی کمزوریوں کو ٹوہ میں نہ لگا کرو، تلاش میں نہ لگیا کرو، کیونکہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو خدا اس کے راز اور کمزوریوں کو آشکار کر دے گا، کھول دے گا۔ تم نے دوسرے کے عیب کو تلاش کیا، اللہ تمہارے عیب کو دوسروں تک پہنچا دے گا، اور خدا ایسا کرنے والوں کے راز کو فاش کرے گا۔ یہی رد عمل اس سلسلے میں ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرنے اور اس کے عیب یا خفیہ باتوں کو آشکار کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کا پہلا قدم جہنم کی طرف اٹھتا ہے۔ خداوند عالم اس کے عیب کو لوگوں کی نظر میں آشکار کر دیتا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اس کا روزہ وضو باطل ہو جاتا ہے، اور اگر اس حال میں مر جائے تو خدا کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھتے ہوئے مرے گا۔ اتنا بڑا گناہ جو یزید کر رہا تھا، حلال محمد کو حرام سمجھ رہا تھا، حرام محمد کو حلال بنا کے بیٹھا تھا، کہ جو غیبت کر رہا ہے مر جائے تو اس پر ایسا الزام رہے گا، گناہ رہے گا کہ خدا کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال جانتا ہوا مارے گا۔ روزہ وضو آثار ختم ہو جائیں گے، نماز باطل ہو جائے گی غیبت کرنے والے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ نے فرمایا غیبت انسان کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ کینسر جیسی بیماریاں جرائم کے بدن میں دوڑنے سے بھی زیادہ تیز ہے برائیاں۔
غیبت دین کا سرطان ہے، دین کا کینسر ہے۔ مفضل نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی مومن کے نقصان کے لیے بات کرتا ہے، اس سے اس کا مقصد اس مومن کو ذلیل کرنا ہے، اس کو اس طرح نقصان پہنچانا ہو کہ لوگوں کے درمیان اس کی عزت ختم ہو جائے، تو خداوند عالم اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت کی طرف ڈھکیل دیتا ہے، اور شیطان بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ غیبت صرف زبان ہی سے نہیں ہوتی، ہر وہ چیز جو دوسروں کے نقص اور عیب، کمی، کمزوری کو ظاہر کر دے، اوپن کر دے، اور اس چیز کو سمجھائے کہ جس کو وہ ناپسند کرے، اشارہ کرے آنکھوں سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، یا ایسا ماحول بنا دے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں جو اس کو پسند نہ آئے، کھلم کھلا ہو یا اشارہ کنایہ سے، یا اس کے ایما اور اشارے پہ تانے دینا، لکھنے کے وسیلے سے، پن سے، زبان سے غیبت کرنا، اس لحاظ سے حرام ہے۔ غیبت کنندہ اپنے بھائی کے عیب کو دوسرے سے بیان کرتا ہے، اس بنا پر کسی بھی ذریعے سے عیب سمجھنا غیبت ہے، حرام ہے۔ لنگڑا کر چلنا، کسی کے نقل کرنا حرام ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ یہ عیب کو زیادہ واضح کرتا ہے۔ ایک عورت رسول کی بیوی کے پاس آئے، اور جب وہ چلی گئی تو ام المومنین عائشہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے، پستہ قد کی ہے۔ رسول نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی، تم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ وہ چھوٹی ہے، ناٹی ہے۔ سننے والا بھی غیبت میں شریک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں کا شریک ہے، اس بنا پہ سننے والے بھی غیبت سے نہیں بچ سکتا، مگر یہ کہ زبان سے اس کو غلط قرار دے یا کسی طریقے سے اس کی بات کو کاٹ دے، وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کام نہ کر سکے تو اس کو دل سے غلط سمجھے، لیکن اگر زبان سے کہے کہ میاں چپ ہو جائیے، باطنی طور پر اس سے خوش ہو، تو یہ نفاق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے سامنے کوئی شخص کسی مومن کو ذلیل کرے اور وہ اس کی مدد کر سکتا ہو لیکن مدد نہ کرے، تو خدا روز قیامت اسے ساری مخلوق کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ یہ بھی فرمایا جو شخص اپنے بھائی کے سامنے نہ ہوتے ہوئے اس کی عزت اور آبرو کو دفاع کرے، تو خدا پر یہ حق ہے کہ قیامت کے دن اس کی عزت اور آبرو کو بچائے۔ اللہ بچاتا ہے، آپ ہی کا ارشاد ہے جو اپنے بھائی کے موجودگی کے بغیر اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو خدا پر یہ حق ہے کہ اسے جہنم سے نجات عطا کرے۔ مومن سامنے نہیں ہے، بھائی سامنے نہیں ہے، اس کی غیبت نہیں کرے، اس کے برائیاں نہیں بیان کرے، تو اللہ اسے جہنم سے نجات دے دے گا۔ اب جلدی جلدی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ غیبت کے محرکات کیا ہیں، سبب کیا ہیں، کیوں انسان غیبت کرتا ہے۔ چند چیزوں نے علماء نے غیبت کے محرمات میں، محرکات میں، حرکتوں میں شمار کیا ہے۔ مثلا غضب، غصہ غیبت کراتا ہے، کینہ، حسد، جلسی اس صورت میں غیبت ہوتی ہے۔ علم اخلاق کی اصطلاح میں قوہ غضبیہ رذائل میں ہے غصہ کرنا۔ نمبر 2 تمسخر، مذاق اڑانا، استہزاء، کسی کے اوپر ہنسنا، کسی شخص کی ہنسی مذاق اڑانا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات پیش کرنا اور اس کا تعلق
قوت شہویہ سے ہو، شہوت، خواہشات ہو کہ لوگ ہنسیں، اس کی طرف تانے دیں، اس کی طرف دیکھیں، غیبت ہوتی ہے۔ پھر فخر و مباحات، اپنے آپ میں تکبر، غرور، گھمنڈ، دوسرے کو عیوب کو عیب کو بیان کر کے بڑا بننا۔ مثلا یہ کہے کہ وہ جو بھی کچھ بھی نہیں جانتا اور اس سے اس کا مقصد اپنی برتری ثابت کرنا ہو، تو یہ بھی قوہ غضبیہ، غصہ والا۔ کسی شخص کی طرف کسی غلط بات کی نسبت دینا، اس کو بیان کرنے سے اس کا مقصد خود کو پاک اور بے عیب ثابت کرنا ہو، اس کام کے لیے کبھی دوسروں کو کسی کام میں اس لیے اپنا شریک قرار دیتا ہے تاکہ اس کام میں وہ خود کو معذور ثابت کرے۔ نمبر 5، اپنے دوستوں کی ہمنوائی کرنا۔ اب دوست بیٹھے ہیں، ان کے سامنے بات ہو گئی تو میں کیا کروں، دوست کو تو چھوڑ ہی نہیں جا سکتا، نہیں یہ اس کرتے ہیں نا ہم لوگ، ہم بس ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، کر تو نہیں تھے غیبت، بس ہاں میں ہاں ملا۔ مسلمانوں کو عیب کو بیان کرنے کے سلسلے میں اس لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ہم دیتے تاکہ ان سے نفرت نہ کریں۔ اس قسم کی غیبت کا محرک نفس کی کمزوری ہے۔ کسی بڑی شخصیت کے سامنے کسی شخص کے عیوب کو اس لیے بیان کرنا کہ اس کی نظر میں اس کی کوئی وقعت، کوئی حیثیت نہ ہو، اس بنا پر بھی خوف اور ضعف نفس ہی ہے۔ اپنے آپ کو خوف پہنا یا اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرنا، تبھی تو غیبت۔ حسد، جلسی۔ مہربانی اور ہمدردی، مثلا کسی شخص کو کسی پریشانی میں مبتلا دیکھ کر یہ کہے، ارے اس غریب نے اس غلط کام سے مجھے بھی دکھ پہنچایا، میں بھی اس کے غم میں اس کا شریک ہوں، لیکن اس کا یہ نام لینا کہ اس کے عیب کو ظاہر کرنا بھی غیبت شمار ہے۔ ارے وہ پریشان ہے، انہوں نے مجھے بھی بہت پریشان کیا تھا، یہ ہمدردی ہے لیکن غیبت ہے، نہ چاہتے ہوئے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اور آگے کسی کے غلط کام پہ تعجب کا اظہار کرنا، مثلا یہ کہنا کہ تعجب ہے فلاں شخص ایسے غلط کام کا مرتکب ہوا، اس نے وہ غلط کام کر لیا، تو سوچے نہیں جا سکتے، نہ چاہے کون سا کام کر لیا، ارے بس چھوڑیے جانے دیں، نہیں بتائیے تو کیا کیا لیا، پھر بتاتے ہیں لذت لے کے، مزہ لے کے، چٹخارے لے کے، نمک مرچا لگا کے۔ گویا تعجب کرنا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے پیرائے میں اس آدمی سے ناراضگی کا ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یہ شخص نہ جانتے ہوئے بھی گناہ میں مبتلا ہے۔ علماء نے اخلاق کے ضمن میں انسان کے اندر غیبت کے 8 محرکات بیان فرمائے۔ غیبت کے علاج کا طریقہ کیا ہے؟ اب ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے، سب سے ہو رہا ہے، کوئی منع نہیں کر سکتا کہ میں غیبت نہیں کرتا، اور پھر کہتا ہے کہ ارے ہم تو ہمارے نامہ عمل میں اچھائی رہی نہیں ہے، ہم نے یہ تسبیح دی، یہ دعا، یہ اعمال پڑھی، لیکن غیبت کر کے ہم نے دوسروں کو دے دیا، ہمارے نامہ عمل کو۔ اس ہلاک کر دینے والی بیماری جسے غیبت کہتے ہیں، پہلے ہی کنڈیشن میں اس کو خرابیاں اور اس کے جزا میں ملنے والی اخروی آخرت کی سزاؤں کو یاد کریں۔ پہلا علاج یہ کہ غیبت ہو جائے تو اس کی سزاؤں کو یاد کریں کہ کیا ہوگا غیبت کرنے والوں۔ پہلے تو ایک انسان مانتا ہی نہیں کہ میں غیبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، دوسرے منزل پر اس کے دنیاوی نقصانات، برائیوں کو یاد کرے، لیکن اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اپنے وجود سے غیبت کے محرکات کا صفایا کرے، وہ ساری علامتیں جس سے غیبت ہو سکتی ہے وہ سب کلین کرے پہلے۔
اگر کسی سے کوئی غلط کام سرزد ہو جائے اور اس کام کی نسبت دوسرے کی طرف دیتا ہے تو اس کے علاج کیا طریقہ یہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے غضب کا نشانہ بننا مخلوق کے دشمنی سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور اسے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اس لیے جواز پیدا کرنے کے لیے اس طرح کسی کی غیبت کرنا، اس نے بھی یہ غلط کام کیا ہے، لہذا میں نے بھی کیا، مثلا کہے چونکہ فلاں شخص نے حرام کھایا لہذا میں نے بھی اس کے ساتھ کھا لیا، کہاں تک دوست کا دل توڑتے۔ جو شخص خدا کی مخالفت کرتا اس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، دوست ہو، باپ ہو، ماں ہو، باپ ہو، جو شخص بھی اپنے برے کام کو دوسرے کے برے کام سے تولے برابری کرے، اس کا عذر بہانہ سرچشمہ اس کے نفس خباثت ہے۔ اور جہاں غیبت کا محرک دوستوں اور ساتھیوں کو موافقت ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ اسے یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اگر وہ مخلوق خوشنودی کو خدا کی خوشنودی پر مقدم کرتا ہے تو خدا کے غضب میں مبتلا ہوگا۔ مومن ہرگز ایسا کام نہیں کرے گا۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شخص کے نزدیک خدا پرستی مخلوق سے کام اہمیت نہیں رکھتا؟ لیکن جہاں غیبت کا محرک دوسروں کی بات کا اثر کو زائل کرنا ہو، وہاں اس کا علاج یہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی چیز کے گمان اور احتمال کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ چیز واقعی ہو، حقیقی ہو۔ ممکن ہے کوئی شخص اس کی برائی نہ کرے یا اس کے خلاف گواہی نہ دے، اس بنا پر وہم کی وجہ سے تلافی کرنا انسان کے ایمان کی منافی ہے۔ اب اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں اگر بات کیا جائے، غیبت اور آزاری، زبان سے جو ہے تکلیف پہنچانا، زبان کی آفتیں، خصوصاً غیبت کی وضاحت کرنے کے بعد ہم اس بحث کو شروع کرتے ہیں کہ اسلام میں اذیت دینا، کسی کو تکلیف دینا، ہسبینڈ وائف آپس میں کسی کو اذیت دے، تکلیف دے، ٹون سے، لہجے سے، سخت سے، اندازی سے، بیان کی آزادی ہے تو کسی حد تک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے حقوق نظام میں بیان کی آزادی کے احترام کے، ہم بولنے کی آزادی کچھ بھی بول سکتے ہیں، لیکن اس بول سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے پاس اس بندے کو بشارت دے دیجئے جو بات سنتے ہیں اور ان میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی خدا نے ہدایت کی ہے اور یہی صاحبان عقل و خرد ہیں۔ میرے عزیزو، علم و حکمت کو حاصل کرو، خواہ گمراہوں کے حاصل ہو، حکمت لے لو چاہے مشرکوں کے پاس ہو، دوسروں کی باتیں سن لو، تکلیف نہیں لو۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طریقے سے زبان کی خرابیاں بے انتہا ہیں، ہمیں ہر عالم میں زبان کے فتنوں سے، زبان کے مشکلات سے بچنا چاہیے۔ دین کے رہبروں کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مخالفوں کے عقائد کا صحیح طریقے سے مقابلہ کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ مثلا جن لوگ جیسے سعد ابن ابی وقاص، ابو موسیٰ اشعری وغیرہ نے حضرت علی ابن ابی طالب کی آغاز خلافت میں بیعت نہیں کی تھی، آپ نے ان پر دباؤ بھی نہیں دیا۔ جن لوگوں جیسے طلحہ، زبیر نے بیعت توڑ دی تھی اور اس کے خلاف جنگ بھڑکائی تھی، تو اس سے بھی آپ نے ممکنہ حد تک جنگ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا۔ کتاب وسائل شیعہ میں درج ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی کافر اور مشرک قرار دیا۔
ان میں سے اتنے لوگوں نے مخالفت کی ہے، کسی کو مولا علی نے کافر مشرک قرار نہیں دیا۔ ہم تھوڑی دیر بعد میں کسی کو کافر بنا دیتے ہیں، کسی کو مشرک بنا دیتے ہیں، اتنی بڑی بات کرنے کے بعد، کیونکہ حکمت شریعت کے اعتبار سے تھے کافر جنہوں نے ان سے جنگ کی تھی، بلکہ آپ یہی فرماتے تھے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ یہ انداز امیر المومنین کا۔ اس طرح امام صادق علیہ السلام نے ابن ابی اوجا جیسے لوگوں سے نپی تلی رسم و راہ تھی، لہذا بیان کی آزادی پر، بولنے کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، اسلام میں فتنہ فساد ممنوع ہے، منع ہے، خواہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ فقہی نقطہ نظر سے زبان کی قیمت، زبان کے حق کے بحث اپنی اہمیت کی بنا پر طولانی ہو گئی، لمبی ہو گئی۔ بس زبان کی قیمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شریعت نے انسان کی صحیح زبان کی مکمل دیت معین کی ہے، جو بجائے خود زبان کی اہمیت اور قیمت کی دلیل ہے۔ محقق حلی نے بیان فرمایا، صحیح زبان کی دیت کامل دیت ہے۔ اگر اس کا کچھ حصہ کٹ جائے تو حرف معجم کے لحاظ سے دیکھا جائے، جو کہ 28 ہیں، گونگے کی زبان کی دیت 1/3 ہے۔ آیت اللہ عظمیٰ سید ابو القاسم خوئی تکملۃ المنہاج میں درج کرتے ہیں، جہاں زبان کا فائدہ ختم ہو جائے وہاں صحیح زبان کٹے ہوئے حصے کے مقدار میں مساحت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا معیار وہ حروف ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اس بنا پر اگر صحیح لحاظ سے زبان کا 1/4 حصہ کٹا ہوا ہو لیکن زبان سے آدھے حروف ادا ہوں تو اس صورت میں آدھی دیت۔ اگر مساحت کے اعتبار سے آدھی زبان قطع ہو جائے، کٹ جائے، مگر حروف کے لحاظ سے 1/4 کو نقصان پہنچا ہو تو اس صورت میں 1/4 دیت دی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ زبان کی مساحت مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی دیت بھی صحیح طریقے سے حروف کی ادائیگی کا معیار سمجھا گیا ہے۔ عزیزو، زبان کی خصوصیت آپ جانتے ہیں، لہذا ہر عالم میں انسان اپنی زبان کا خیال رکھے اور زبان سے تمام تر خرابیاں، برائیاں، یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو محفوظ کرے، اس لیے کہ زبان ایک خراب درندہ ہے جو ڈس لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے، اور اس سلسلے میں یقیناً اس کا زخم بڑا کاری ہوتا ہے۔ لہذا زبان کو اللہ نے اتنے شولزر کے درمیان، اتنے سپاہیوں کے درمیان میں رکھا ہے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ چونکہ یہ برائی ہوتی کھلی تھی ہو گئی، 2 لاکروں میں بند کرا، ہوٹھ دانت میں، پھر بھی اس سے نکل جاتی ہے، اس میں ہڈی بھی نہیں ہے، نرم ہے۔ لہذا ہر عالم میں انسان زبان کا خیال رکھے، زبان کا صحیح استعمال کرے، نرم زبان، نرم لہجہ، ایسی بات زبان سے کرے جو دل تک پہنچے۔ زبان سے تمام نقص اور عیب، برائیوں کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کرے کہ زبان دوسروں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، یہ زبان دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنے، یہ زبان دوسرے کے اطمینان کا ذریعہ بنے، یہ زبان گناہوں کو ختم کرنے کا وسیلہ بنے، فتنوں کو ختم کرنے کا وسیلہ بنے۔
اصلاح امت کے لیے یہ کام آئے، تاکہ ہر منزل پر انسان سرخرو اور کامیاب ہو اور ہر فتنے، آفات اور بلاؤں سے وہ نجات یافتہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو جاری ہے، نور ہدایت، حق اور حقیقت، آپ اسے سماعت فرمائیے۔